یہ شہر اتنا محترم ہے سبحان اللہ کہ یہاں گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہی مانا جاتا ہے۔ اتنی بڑی اور خوبصورت بات ہے کہ کہتے ہیں جو اس شہر میں آ گیا اس نے امن پا لیا، اسی طرح یہاں گناہ کا سوچنا بھی گناہ میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جہالیت کی تمام دستور اور روایتوں کو آج میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ حج اتحاد کا بہت بڑا مرکز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا روپیہ پیسہ ایک دوسرے پر حرام ہو گیا۔ تمام دور جہالت کی رسومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جہالیت کی تمام دستور اور روایتوں کو آج میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ حج اتحاد کا بہت بڑا مرکز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا روپیہ پیسہ ایک دوسرے پر حرام ہو گیا۔ تمام دور جہالت کی رسومات، جو جتنی بھی خرافات، اونچ نیچ، مال و دولت کی بنیاد پر تفریق کرنا، شرک کرنا، گناہ کرنا، تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر فرمایا، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث 1623، کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو تم سب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی بنا دیا۔ ہر ایک مسلمان چاہے وہ کسی بھی قومیت کا ہو، دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اسلام تم کو مساوات کا سبق دیتا ہے۔ اپنے غلاموں کو حقارت سے مت دیکھو، ان کا خیال رکھو۔ تم جو کھاؤ پیو پہنو، ان کو بھی ویسا ہی کھلاؤ پلاؤ پہناؤ۔ اپنی عورتوں کا خاص خیال رکھو، کیونکہ اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی خوبصورت بات رسول اللہ نے اپنے حج کے موقع پر کری کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سگا بھائی دوسرے بھائی کو کاٹ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام قومیت کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا اسپیشلی بولا کہ ان کا خاص خیال رکھو، کیونکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے، تمہارے ماتحت بنایا ہے، ان کا خاص خیال رکھو۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 1400 سال پہلے یہ بات ہم کو سکھا دی کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں دین میں، اسلام میں سب برابر ہیں، سوائے تقوی کے۔ اگر دو شخص آپس میں اللہ تعالیٰ نے برابر کیے ہیں تو ان میں فرق صرف تقوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی ناپا جائے گا کہ کس کا تقوی زیادہ تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے تمام سننے والے پیارے لوگوں، ہم کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے، اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی سب سے ادنا چیز ہے، سب سے ادنا چیز، ہاتھ میں آتی ہے ایسے نکل جاتی ہے، اور ایک دن مٹی میں ہم سب کو چلے جانا ہے۔ معافی مانگ لیں، پھر پتہ نہیں معافی کا دروازہ کھلے نہ کھلے، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے پاس آپ کا عمل جائے گا، عمل۔ سنبھل جائیں، آپ کا عمل جائے گا، آپ کا پیسہ روپیہ کچھ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ صحیح معنوں میں حج پر ہی معلوم چلتا ہے کہ حج اتحاد کا سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے مرکز ہے۔ حج سے انسان میں بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے کتنے لوگ آتے ہیں، سبحان اللہ، ہر طرح سے، کوئی افریقی، امریکی، آسٹریلیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پتہ نہیں کہاں سے، ملیشیا سے، لیکن سب نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے۔ سب اللہ کو مانتے ہیں، ایک دین پر چلتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سب ایک ہی قبلے کو نماز پڑھتے ہیں۔
ایک جیسا احرام پہنتے ہیں، نہ کوئی فقیر پہچانا جاتا ہے، نہ کوئی امیر پہچانا جاتا ہے، نہ کوئی بادشاہ پہچانا جاتا ہے، نہ کوئی وزیر پہچانا جاتا ہے۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہاں صرف اللہ ہی بادشاہ ہے۔ یہ اتحاد اور امن کا مرکز ہے، یہ اتحاد اور امن کا شہر ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک بھائی ایسا ملک دکھا دے، کوئی بھی شخص ایسا ملک دکھا دے، اور کوئی ایک ایسا مذہب دکھا دے جو اتحاد کا سبق دیتا ہو، اور نہ صرف سبق دیتا ہو بلکہ کر دکھاتا ہو۔ اسلام ہے، اسلام بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے، اتحاد کا سبق دیتا ہے، اور حج کے موقع پر کر کے دکھاتا ہے، عید کے موقع پر عیدگاہ میں کر کے دکھاتا ہے۔ دیکھیں ایک جو امت ہونے کی جو قوت کا احساس ہے نا، اور جو جذبہ ہے، جو ایک ہونے کا ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ ہر قوم میں نہیں ہے، ہر ملک میں نہیں ہے۔ ایک جیسے کپڑوں میں جمع ہو جانا، اللہ کی قسم اس سے بڑا معجزہ کیا ہے آج کل کے زمانے میں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، دین پر چلنے والا بنایا، دین کو سمجھنے والا بنایا، اور دین کو آپ تک پہنچانے والا بنایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک گورے نے حج کی جو ہے وہ دنیاوی فائدہ بتایا۔ ایک گورے نے ایسی اس نے کوئی ریسرچ کی ہوگی، اس نے بتایا حج کا دنیاوی فائدہ۔ اب گورا ہے، اسلام کو تو نہیں جانتا ہے، لیکن دنیاوی طور پر اس کو صرف اس نے بتایا کہ دنیاوی طور پر کیا بولتا ہے کہ حج sets humanity in motion, the boundary closed since Alexander, when open in humanity can travel freely۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حج کی وجہ سے انسانیت چل پڑی، ورنہ اتنا سفر کون کرتا تھا، کون جانتا تھا، کون کرنا چاہتا تھا۔ آج دنیا مجبور ہے کہنے پر کہ حج نے دنیا کو چلا دیا۔ حج کی وجہ سے جو ہے وہ تجارت پھیلی۔ تجارت پھیلنے کا اور کیا تھا، پہلے آپ کے زمانے میں حج کے موقع پر تجارت بھی ساتھ جاتی تھی اور کاروبار بھی ہوتا تھا۔ ویسے تو حج ایک فریضہ ہے، لیکن مطلب جو فائدے ہیں اس کے لا تعداد ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ اچھا میں اور آپ تھک جائیں گے، لیکن دنیاوی اور اخروی فائدے ختم نہیں ہوں گے حج کے۔ بس کوشش کریں۔ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، توفیق دی ہے، تو جلد سے جلد فوراً، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، حج کر لیں۔ اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کس پر فرض ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3703۔ سب سے پہلے وہ شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا حج جو ہے نا وہ بچے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اجر جو ہے ان کے والدین کو ملے گا۔ تو پہلی شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مالدار ہو، سفر کی سہولت موجود ہو، امن اور امان ہو، مطلب شہر میں کوئی جنگ نہ ہو، صحت ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر عورت ہے تو ساتھ میں محرم ہو۔ اب ہم نے کم و بیش حج کی تمام فضیلت کا ذکر کر دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے حج کو لے کر تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، لنکڈ ان پر، فیس بک پر، کہیں پر بھی مجھے سوال بھیجیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا آپ کے سوال کا بالکل شرعی جواب دینے کی۔ اب ہم سوال اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ان سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں تمام میرے جو دوست احباب ہیں انہوں نے کیا سوالات بھیجے ہیں۔ سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت اکیلے حج یا عمرہ کر سکتی ہے؟ اور آج کل ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ کسی کو بھی فرضی باپ یا بھائی بنا کر حج اور عمرہ کروا دیتے ہیں۔ جی نہیں، بالکل یہ غلط ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ عورت اپنے محرم کے بغیر حج یا عمرہ نہیں کر سکتی، اور یہ بنائے ہوئے چیزیں سب دھوکے بازی ہے، گناہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ آپ کیا گناہ کرنے جا رہے ہیں؟ سوال نمبر 2 کسی نے کیا ہے کہ کیا حج بدل جائز ہے، اور کیا حج یا عمرہ کوئی اسپانسر کر سکتا ہے؟ جی حج بدل بالکل جائز ہے، لیکن اس پہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو بھی شخص حج بدل کر رہا ہے اس کا پہلے سے حج اور عمرہ کرا ہوا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کوئی آپ کا حج یا عمرہ اسپانسر کر دے،
اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو کوئی بھی شخص آپ کے لیے حج یا عمرہ اسپانسر کر سکتا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی، صحیح اور جائز ہونا ضروری ہے۔ کسی نے بڑا اچھا سوال بھیجا ہے، کیا حج سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں؟ تو حج کرنے سے انسان کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، اس میں حقوق العباد شامل نہیں ہیں۔ حقوق العباد کے لیے اس شخص سے توبہ کرنا، اس شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ حج میں سچی توبہ کر لی جائے لیکن عمل نہ کیا جائے، جیسے کہ کسی کی زمین مار لی، گھر مار لیا، پیسہ ہڑپ کر لیا اور حج کر لیا، حج پہ اللہ سے توبہ کر لی، لیکن اس کی چیزیں جو ہڑپ کر لی ہیں، جو کھا لی ہیں، وہ واپس نہیں کی ہیں، تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیتوں کو پتہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو اچھی نیت سے اس کی چیزیں بھی واپس کرنے کو تیار ہے اور پھر سچے نیت سے حج پر جا کر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کی کوئی زمین کھا لی، کوئی پیسہ کھا لیا، لیکن وہ شخص اب مل نہیں رہا، تو پہلے تو وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اگر وہ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اور یہ نیت رکھے کہ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، اور یہ بھی نیت رکھے کہ جیسی اس شخص کا پتہ چلے گا اس کو وہ چیزیں تمام واپس کی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث 1886، اگر کوئی شخص شہید ہو جائے اور پھر اٹھایا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر اٹھایا جائے، پھر شہید ہو جائے اور پھر بھی اٹھایا جائے، تب بھی لیا ہوا قرض شہید پر بھی معاف نہیں ہے، جبکہ شہید کا خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرض کا بہت ہی سخت معاملہ رکھا ہے، تو آپ کسی کا پیسہ کھا جائیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو ایسا نہیں ہے، انسان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ پھر ایک پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو شخص حج کے راستے میں مر گیا وہ حج قبول ہے یا کیا ہوگا؟ جیسے کہ آج کل حج کی اپلیکیشنز لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایک گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، اور نیت کر لی ہے حج کی اور اپلیکیشن بھی پروسیس میں ڈال دی ہے، اور پھر اگر کوئی شخص مر جائے، کوئی وجہ ہو جائے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو اس پر بھی وہی حکم ہے کہ جو شخص، جس طرح میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جب حج پہ اور حالت احرام میں نکلا اور مر گیا تو قیامت کے دن حالت احرام میں تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جن کے پاس آج کل یہ ویزا کا سسٹم ہے، پھر وہ ٹکٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے نیت کر لی ہے تو انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ پھر کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری ہو کہ بچے ہوں تو کیا حج کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے رول کیا ہے، رول یہ ہے کہ انسان کے پاس بس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جب وہ بچوں کو یا تو ساتھ لے جائے یا پیچھے چھوڑ کے جائے کہ اس کے حج سے آنے تک، واپسی تک اس کا انتظام ہو۔ ساری زندگی کے پیسوں کا انتظام نہیں ہو کہ اسکولنگ ختم ہو جائے، کالج ختم ہو جائے، یونیورسٹی ختم ہو جائے، شادی کے پیسے ہو جائیں، اس کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ جب واپس آئے اس وقت تک کہ ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ کی کوئی رولنگ نہیں ہے۔ پھر کسی نے سوال پوچھا ہے کیا اپنے نام کے آگے حج کے بعد الحاج یا حاجی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے مطابق ایسا لگانا جائز نہیں ہے۔ ہم دنیاوی طور پر تو اپنے نام کے آگے ایڈوکیٹ، ڈاکٹر یا انجینئر لگا لیتے ہیں، لیکن عبادت کے معاملات میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت اللہ اور اس کے بندے کا آپس کا معاملہ ہے، تو اس میں الحاج یا حاجی لگانا میرے خیال میں، میرے مطابق صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کسی نے سوال بھی پوچھا ہے کہ کیا مدینہ جانا حج میں ضروری ہے؟ جی بالکل نہیں، مدینہ حج یا عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ لوگ مدینہ روضہ رسول پر جاتے ہیں، اور وہ اس لیے جاتے ہیں کہ جب وہ اتنے قریب آ گئے ہیں حج یا عمرے پر تو وہ مدینہ کیوں نہیں جائیں۔ تو بالکل ویسے تو وہ حج یا عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ لوگ جاتے ہیں۔ حج میں کسی عورت کو اگر حیض آ جائے تو اس میں کیا حکم ہے؟ بالکل سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3000 ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور آپ رو رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک موقع ملا آپ کے ساتھ حج کرنے کا اور مجھے حیض آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم باقی سارے کام کر لو سوائے نماز اور طواف کو چھوڑ کر۔
تو اور جب پاک ہو جاؤ تو اس مسجد میں چلی جانا اور وہاں سے غسل کر کر احرام کی نیت کر کے واپس آ جانا۔ اس مسجد کو میقات کہتے ہیں، اور کہ بھئی وہ میقات ہے اور وہ عورتوں کے لیے ہے۔ اب آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اس مسجد کا نام ہے مسجد عائشہ۔ وہ نام اسی لیے رکھا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں گئیں اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ غسل فرمایا، اسی لیے اس کا نام مسجد عائشہ رکھا گیا ہے۔ لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ یہاں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اب مرد حضرات بھی اس مسجد میں جا کر جو ہے وہ غسل کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ ہم میقات تک جا رہے ہیں اور دوبارہ سے احرام کی نیت کر کے ایک اور عمرہ کریں گے۔ اور ایک عام ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں کہ جب تک ہم 5 سے 6 عمرہ نہیں کر لیتے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عمرہ ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمرہ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ طواف ہے، جو کہ احرام میں ہوگا اور احرام کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب عمرہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ جتنا چاہیں طواف کرتے رہیں۔ طواف از مور امپورٹنٹ دین دا نمبر آف عمراز، ٹھیک ہے؟ عمرہ جو آپ ایک سفر میں ایک ہی دفعہ کریں گے، اور سنت رسول بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا۔ تو پلیز مرد حضرات یہ مت سمجھیں کہ وہ میقات پر جا کر ایک عمرہ پھر دوسرا عمرہ پھر تیسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرط صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو پاک ہونے جا رہی ہیں اور واپس آئیں گی، ہمارے لیے یا مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ کو پلیز سمجھیں۔ اچھا، پھر ایک اور سوال کسی نے کیا کہ حج کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے تو کیا ان پر زکوٰۃ دینا ہے؟ جی ہاں بالکل، اگر وہ پیسے نصاب تک پہنچ گئے ہیں، چاہے وہ حج عمرے کے لیے ہیں یا بچی کی شادی کے لیے، ان پر زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں حیض کو ڈیلے کرنے کی دوا لے سکتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا دیا، اور آئی ایم شیور اور ریسرچ بھی بتاتی ہے اور اسلام بھی بتاتا ہے کہ اس وقت بھی ایسی ادویات موجود تھیں جن کے ذریعے ان کو آرٹیفیشلی روکا جا سکتا تھا۔ جب امہات نے تمام کاموں کو نیچرل رکھا تو آپ بھی تمام کاموں کو نیچرل رکھیں اور وہی کریں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ لیکن کیونکہ اب اس دور میں جو ہے بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے اور معاملات تھوڑے تیز ہیں، تو اگر آپ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا جائز ہے، لیکن جتنا نیچرل رکھیں چیز کو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا ہے کہ طواف وداع کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، میں آپ کو بتا دوں کہ عمرے میں طواف وداع کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طواف وداع صرف حج میں ہوتا ہے، اور طواف وداع میں رونا، اپنے آپ کو دکھانا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں جیسے اکثر دکھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ کرنا جائز نہیں۔ دم کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ احرام کی صورت میں ہیں اور آپ نے کوئی سلا ہوا کپڑا پہن لیا، یا آپ نے خوشبو لگا لی، یا آپ نے ناخن کاٹ لیے، یا بال ترشوا لیے، یا وہ کوئی ایسا کام کر لیا جس سے دم واجب ہو جائے، تو دم دینا پڑتا ہے، یعنی کہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ کیا اس بات کی دعا کی جا سکتی ہے کہ میں حج یا عمرہ پر مر جاؤں؟ جی ہاں بالکل، یہ دعا کی جا سکتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان تمام لوگوں کی سفارش کروں گا جو بقیع سے اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمانوں، تم کو موت نہ آئے لیکن فرما برداری کی حالت میں۔ مسلمانوں، تم کو موت نہ آئے لیکن فرما برداری کی حالت میں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو میں کیوں دعا نہیں کروں؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو تلبیہ پڑھ رہا ہوں اور حالت احرام میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میں نے اس ویڈیو میں حج کے بہت سارے مسائلوں کو پورا طرح کرنے کی کوشش کری ہے، اور یہ بھی کوشش کری ہے کہ آپ کے بہت سارے جو ہے وہ سوالات کے جوابات میں دیتا رہوں۔ اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ سوالات مجھے بھیجے، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کے سوالات کے جواب دے سکوں۔ نام میں کسی کا بھی اپنی ویڈیوز میں نہیں لیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ میری آنے والی ویڈیو کون سی ہے، کس ٹاپک پر ہے۔
مجھے انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں، میرے ٹک ٹاک پر مجھے ضرور فالو کریں، اس میں بھی ہم لوگ شارٹس اور ریلز ڈالتے ہیں جس سے آپ کی روزانہ حدیث کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے یا کوئی اچھی بات کے حوالے سے ایجوکیشن ہوتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔